تمام حاضرین محفل کو میں اپنی طرف سے اسلام پیش کرتا ہوں۔ چیمبر شاہ صاحب میرا خیال بات ختم ہوگی، ان کا سوال تھا، ان کا رائٹ بنتا تھا، جواب ہو گیا، تو میرا خیال خوشگوار موڈ میں آگے چلتے۔ چیمبر کی جو مینجمنٹ ہے، سردار طاہر صاحب، جو پوری چیمبر کی باڈی ہے، خاص کر جو میرے سے سینئر بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسلام آباد چیمبر جو کہ ایک کیپٹل کا چیمبر ہے، اس فورم پہ مجھے بلایا، مجھے عزت بخشی، میرے لیے یہ بات سے بڑا فخر کی بات ہے۔ میرا آج یہ دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ میری کسی سکسیس پہ یا کامیابی پہ کلیپنگ کرتے ہیں، لیکن میں یہ آج چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے کلیپنگ کروں اور اس عوام کے لیے اور جنرل پبلک کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو مجھے جانتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو مجھے نہیں جانتے۔ انہوں نے جب یہ کسی نے کنٹراورسی پیدا کرنے کی کوشش کی تو جو انہوں نے لوگوں کو بھرپور جواب دیا، اس کی مثال پاکستان میں آج دن تک کسی کے ساتھ نہیں۔ آپ سب لوگوں کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس فورم سے جنرل پبلک، اپنی بہنیں، اپنی مائیں، اپنے بزرگ، اپنے بڑے، خاص کر جو بزنس میں بڑے ہیں، مجھے باہر کی دنیا سے بہت کالے آئیں، میں ان کا بھی بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں۔ میں ایک چیز کا، میں نے کبھی کاغذ نہیں لیے، آج بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، چلو میں ایک کاغذ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اگر یہ میڈیا والے اس کا ایک سکرین شاٹ لے لیں، میں نے صرف ان کے لیے دیا ہے، اس کے اوپر دستخط بھی موجود ہے، یہ ایک پیپر ہے میرے ہاتھ میں، اگر اس کا کوئی سکرین شاٹ لینا چاہے لے لے۔ میں اس کی ایک لفظ کی ڈیٹیل آپ کو کر کے میں یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جی میرے پاس ٹیکس سمری ہے، صرف کیونکہ آج میں 3 یا 4 فیبری کو آپ کے پاس ہوں، 4 فیبری یہ جنوری کی ہے، 1 جنوری 2026 سے 31 جنوری 2026، 1 منتھ، یہ میرے ہاتھ۔ ایک ماہ میں نے کتنا ٹیکس دیا ہے گورنمنٹ کے خزانے میں، یہ سنیں، 37 کروڑ 41 لاکھ 81,936 روپے یہ گورنمنٹ کی ٹریجری میں جمع ہوا ہے، یہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہوا ہے۔ تو یار خدا کا خوف کریں، جو سردار صاحب نے بات کی ہے، ہمارے پاس آپ کی ATM مشینیں ہیں گورنمنٹ کی، ہم محنت کرتے ہیں، ہم نے پاکستان میں محنت کر کر کے کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی، اس کریڈیبلٹی کے اوپر ہم اپنا بزنس کرتے ہیں، اور اس بزنس میں پیسے کون لیتا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان لیتی ہے۔ گورنمنٹ کو میں کس لیے پیسے دیتا ہوں؟ گورنمنٹ نے مجھے 3-4 چیزیں دینی ہوتی ہے، میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں مجھے بتائے گورنمنٹ نے ان ریٹرن مجھے کیا دیا ہے، وہ مجھے بتائے۔ نمبر 1، اس نے مجھے ہیلتھ دینی ہے۔ بتائیں آج پاکستان میں کوئی ایسا ہاسپیٹل ہے کہ جس میں میرے بچے جا کر علاج کرا سکے؟ یہ میں 38 کروڑ دینے کے بعد، ایک ماہ میں 38 کروڑ دینے کے بعد مجھے بتائیں، چلو جی میرا پوری زندگی کا ریکارڈ دیکھ لے، میں نے کبھی پورے زندگی میں کسی سرکاری افسر میں جا کر 5 روپے کی چٹ بھی بنائی ہو، چلو یہ بتا۔ دوسرا، ایجوکیشن میں، دوسرا آپ لوگوں نے مجھے ایجوکیشن دینی ہے، میرے بچوں کو دینی ہے، میرے ملک کو دینی ہے، تاکہ میرا ملک آگے جائے۔ بتائیں آپ نے کوئی ایک اسکول، ایک کالج، ایک یونیورسٹی پاکستان کو دی ہے جہاں پہ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں عزت کے ساتھ اپنے بچوں کو بجائے باہر بھیجنے کے، جن لوگوں کے بچے ہیں وہ پورے پاکستان کے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھ سکے، آپ نے وہ آج دن تک اپنا وعدہ پورا کیا؟ تیسرا سب سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر سیکورٹی کی صورتحال۔ کیا آج لا اینڈ آرڈر سیکورٹی کی صورتحال وہ ہے کہ جو میں یہ ٹیکس دے کے ڈیزرو کروں؟ آپ بتائیں، باقی تو میں بات بعد میں کرتا ہوں، وہ نہیں ہے۔ میں ڈر جاتا ہوں، میں جب اپنی گلی میں بولتا ہوں میرے آگے پولیس کی گاڑی ہو تو میں ڈر کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں مجھے اریسٹ کرنے کے لیے میرے گھر میں یہ پولیس جا رہی ہے۔ یہ ہے بزنس مینوں کا خوف۔ بتائیں کس نے یہ ملک میں کام کرنا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان، یار اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہو، 26 کروڑ عوام کا ملک ہو، اور اللہ اور نبی کے ماننے والے ہوں، اور دنیا کی ذہین ترین جو لوگ ہوں،
पांचों मौसम हो, 5 दरिया हो, गंदम हमारी अपनी हो, अनाज हमारा अपना हो, फ्रूट हमारा अपना हो, रेयर अर्थ मिनरल हमारे अपने हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा अपना हो, आईटी डिपार्टमेंट हम जो मर्जी चाहे कर सके, तो ये बताओ हम सारी बातें तुम्हारी मानते हैं, और ये बताओ हम दुनिया के आखिरी नंबर पे क्यों हैं? और ये बताओ पेट्रोल पॉकेट में $1 अरब के लिए तो दुनिया के चक्कर लगाते हो, क्यों लगाते हो? उसका भी तो जवाब हमें दो। खुदा का खौफ करो। मुकाबला होता है हमारा इस वक्त पाकिस्तान में। हमने मई में अगर जंग जीती है तो अब हमें इकोनॉमिकली भी जंग जीत रही है, तब हम अपने दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, वरना ये जंग हमारे लिए बाद में जीती हुई बात से शर्मिंदगी भी बन सकती है। देखें आपका मुकाबला किससे है? एक अजली दुश्मन इंडिया जो काफिर मुल्क है, उसके साथ आपका मुकाबला है। क्या मुकाबला है? वो आज अपने बिजनेसमैनों के लिए उसका प्राइम मिनिस्टर क्या डील ले रहा है यूरोपीय यूनियन से? 0 टैरिफ के ऊपर। कितने की? $200 बिलियन की 1 साल की वो डील आपसे ले रहा है। बताएं, जो मेरे मुल्क का इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो मेरे मुल्क का कारोबारी आदमी है, जिसको बिजली इस खित्ते की सबसे महंगी मिले, जिसको गैस इस खित्ते की सबसे महंगी मिले, जिसका टैक्स रेट 69% हो, बताएं स्केल लेबर ना हो, एजुकेशन की कमी हो और उसको डिसिप्लिन की कमी हो, मुझे बताएं वो दुनिया में किस तरह जाकर उस दुश्मन की उसके साथ कैसे कंपटीशन करेगा? कौन आपकी गुड खरीदेगा? आपने अपने लोगों को ये क्या लिया? बताएं। दूसरा, अमेरिका के साथ देखें, उसने डील की, आपको टैरिफ नहीं मिला, उन्होंने 18 दे दिया। अब जो पहले उनका 25 था, हमारा 19 था। हमारा जो ताजर है उसको कुछ ना कुछ कंपटीशन था। आप ताजरों को दबा के कितना वो अपने आपके लिए कर लेंगे? अब उनका जब टैरिफ 18 हो गया है, तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका में, तो बताएं आपका कैसे आप उनके साथ कम्पीट करेंगे? क्या आपकी ट्रेड डेफिसिट बढ़ता नहीं जाएगा? अभी तक आप देख लें, इस साल की फिगर है कि 30 जून तक शायद आपका ट्रेड डेफिसिट जो है ये $40 बिलियन तक चला जाए। तो यार ये स्टेट जो है इसने कैसे पैसे के बगैर चल रहा है? मुझे आप समझाएं। हमने अगर जंग में फतह किया है, तो अब हमने जब तक इकोनॉमिक्स के महाज में इस इकोनॉमिकल कंडीशन जो पाकिस्तान की है उसमें अगला, और हम कोई आम मुल्क नहीं है, हमारे हर तरफ तकरीबन एक दुश्मन बैठा। जहां अफगानिस्तान में जंग हुई, हमने अपने मुसलमान भाइयों को बना दी। ईरान में भी होगी तो शायद ये पाकिस्तान उनको बना दे, लेकिन खुदा न खास्ता जिंदगी में आपके ऊपर कोई इशू बना, ना आपको इंडिया तो पहले आपका असली दुश्मन है, ना आपको चाइना कबूल करेगा, ना आपको अफगान कबूल करेंगे, ना आपको ईरान कबूल करेगा। आपको अपनी टेरिटरी में रहना पड़ेगा। तो बताएं उसके लिए क्या हमारे पास इंतजाम है? तो जब तक हमारे पास फूड सिक्योरिटी और पानी के हम अपनी मईशत को अपने पैरों पे नहीं खड़े करेंगे, तो बताएं हम दुनिया में कैसे तरक्की कर सकते हैं? तो यार इतना बड़ा इस्लामिक मुल्क, हमने एक चीज में तरक्की की, पूरी दुनिया में हमने मांगने वाले अपने चौकों पे भर दिए, अपने इशारों पे भर दिए। पूरी दुनिया के ऊपर हमने मांगने वाले इतने भेज दिए, उम्रे के चक्कर में भी और टूरिस्ट के वीजे पे भी दुनिया ने हमारे आगे हाथ बांध दिए। उन्होंने कहा बस करें, ये जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमें ना भेजें। उन्होंने आपके वीजों पर पाबंदी लगा दी। अब आप क्या कह रहे हैं? एयरपोर्टों के ऊपर इंटरव्यू लेकर अपने लोगों को आप लोड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कौन किसका मांगने को दिल चाहता? वो भी जो मुसलमान हो, जो कलमा वो मांगेगा। और मुसलमान तो दूसरे का दुख दर्द मांगता है। वो तो 40 घरों तक उसका तो ईमान यह है कि अगर कोई भूखा सो जाए उसकी नमाज कबूल नहीं है। वो किधर मांगता है? मुसलमान किधर मांगता है? वो उस वक्त मांगता है जब आपके मुल्क में वो सोर्सेज ना हो, आपके मुल्क में उनको जॉब क्रिएशन ना हो। मैंने इसलिए आपसे बात की, जब मैंने उस वक्त की आपको फिगर दी है जब इन्होंने मुझे ब्लाइंड किया। मैं आप एक हमारे दोस्त ने चेयरमैन नायब साहब की बात की। मैं बाहर पाकिस्तान का बंदा हूं जो कहता हूं नैब के बारे में सब लोग ये कहते हैं नैब को खत्म होना चाहिए। मैं कहता हूं नैब को रहना चाहिए और नैब को और स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए। लेकिन मेरा एक नैब से सवाल है आपकी विसासत पे, बताएं उन्होंने जो मेरे खिलाफ इंक्वायरी खोली वो ऑर्गेनिक इंक्वायरी है?
ابھی لائیں فائل. میں رات 10 بجے تک ادھر بیٹھا ہوں, نیب کے دوست ادھر فائل لا کر آئے, مجھے 24 سپٹمبر کو نوٹس آیا میری فیصل ٹاؤن کو, بتائیں ان کے پاس کون سی کمپلینٹ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, ایک سنگل کمپلینٹ نہیں تھی, انہوں نے کیوں مجھے نوٹس بھیجا. دنیا اپنے تاجروں کو, اپنے سرمایہ داروں کا تحفظ کرتی ہے اور تم اپنے تاجروں کو ملائن کرتے ہو. لاؤ فائل میرے سامنے, ایک نوٹس لاؤ. اگر ہے میں شام کو اس دفتر سے اٹھوں گا نہیں آپ کی موجودگی میں جب تک میں اس کی پیمنٹ نہ دے دوں, اگر کسی ایک کا بھی کلیم موجود ہے. لائک میں چیلنج کرتا ہوں, میری تو 30-35 سال کی بزنس ہسٹری ہے. ایک بتائیں پاکستان میں کسی کے پاس چیک باؤنس ہو, ایک سنگل ہے تو بتائیں. کسی پاکستان کے پی ایس میں میرے خلاف چیک باؤنس کا مقدمہ ہو. چلو جی میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی کسی عدالت میں میرے سے پیسے لینے کو اس کی ریکوری کا مقدمہ ہو, چلو وہ بتا. آگے کی میں بات کرتا ہوں, کسی نے مجھ سے پیسے لینے کو ہاتھ کھڑا کرے. ادھر سٹیل ملوں کے مالک نظر آ رہے, پاک آئرن کا مالک ادھر بیٹھا ہوا ہے. پوچھیں کتنے سٹیل کے پیسے ان کی طرف ایڈوانس ہیں. ہم نے سٹیل اٹھائے نہیں, ان کو پیسے ایڈوانس ہیں. کوئی اور بتا دے, کوئی لینڈ سپلائر بتا دے, جس نے ہمیں زمین دیا وہ بتا دے, کسی سے ہم نے مٹیریل اٹھایا وہ اٹھا دے, کسی سے ہم نے رینٹ مشینری لیا وہ اٹھا دے, کوئی سیمنٹ فیکٹری کا مالک بتا دے, کوئی ٹائل فیکٹری کا مالک بتا دے, المونیم کا مالک بتا دے, برسٹ کا مالک بتا دے, سٹیل کا مالک بتا دے, سیمنٹ کا پلانٹ کا مالک کوئی بتا دے کہ کسی نے ہم نے چلو جی پیٹرول ڈیزل کا اپنا بندہ کوئی پیٹرول پمپ کا مالک بتا دے, کسی کا ہم نے 1 روپیہ بھی دینا ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر میں ابھی دینے کے لیے تک بتائے. پھر کیسے انکوائری ہے؟ صرف انکوائری نہیں کھولی. پاکستان کے خبروں میں ملائن کرنے کے لیے ابھی انکوائری ہوئی نہیں ہے, پہلے خبریں اخباروں میں دی گئی. کیوں؟ اور انکوائری تو کرو, مجھے تو بلاؤ اور بلا کے پوچھو تو صحیح کہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے, میں جواب دوں گا. نہیں جواب دے سکا تو پھر جو مرضی کرو, اور پوچھو تو صحیح. اور میں تو ابھی گیا نہیں ہوں مالک, مجھ سے تو تم نے پوچھا نہیں, تم نے اخباروں میں خبریں لگا دی کہ اتنی اپنا کیا نام ہے لوگوں سے پیسہ لیا, اور وہ بھی جھوٹی خبریں. انہوں نے کہا پتہ نہیں اتنے ارب روپیہ لے لیا. کہاں ہے وہ اتنے ارب روپیہ؟ کہاں ہے وہ تمہاری ممبرشپ جو لاکھوں میں تم نے کہی تھی؟ کیوں غلط بیانی کرتے ہو؟ کیا وہ آرگینک انکوائری ہے؟ ہم نہیں سمجھتے. تو خدارہ اپنے اداروں کو اتنا ملائن نہ کرو, اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم مت کرو. یہ ہوا نہیں, دوسرا محکمہ جاگ گیا. اس نے کہا او بھائی, جب انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے تو اس کو کچھ نہیں ہو رہا, انہوں نے جلدی سے کہا وہ اس نے تو ایس ٹی پی نہیں بنایا, آر ڈی اے راولپنڈی کا بھی ایس ٹی پی نہیں بنایا. تم بتاؤ اتنا بڑا پی ڈی ہے, تم نے کتنے راولپنڈی میں آر ڈی اے میں ایس ٹی پی بنائے ہیں؟ راولپنڈی میں بیٹھنے والے رہنے والے وہ انسان نہیں ہیں, وہ بھیڑ بکری ہیں. ان کے لیے آپ تم نے کتنے ایس ٹی پی بنائے؟ کہا کہ گریڈ اسٹیشن کا جناب وائلیشن تب ہے, اپروڈ نقشے میں گریڈ اسٹیشن کا پلاٹ نہیں ہے, موقع پہ بھی نہیں بنا. ہاں اپروڈ میں نہ ہوتا اور موقع پہ بنا ہوتا, وہ کہتے دیکھیں جی اپروڈ پلان میں تو گریڈ اسٹیشن کا پلاٹ نہیں, موقع پہ بنا, یہ وائلیشن ہے. اور نہ نقشے میں ہے نہ موقع پہ ہے, تو وائلیشن کیسے ہے؟ جب میری سمجھ سے ڈالا. پھر تیسرا الزام کہ جناب نالا, میں نے نالا جہاں تک میری سکیم ہے بتایا, جو میری سکیم آگے نہیں میں نہیں بناتا, گورنمنٹ بلا دے. یار مجھے یہ بتائیں, یہ کوئی آبجیکشن ہے؟ اور اتھارٹیوں کا کام کیا ہے؟ اتھارٹیوں کا کام ہے ہمیں فیسلیٹیٹ کرنا. یہ پاکستان عجیب ملک ہے, یہاں جو میرے ٹیکس سے لوگ تنخواہ لیتے ہیں وہ میرے اگینسٹ کام کرتے ہیں. باہر کی دنیا میں جو ٹیکس کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹ فار ٹھہراتے ہیں عوام کے سامنے, وہ عوام کے خادم بن کے کام کرتے ہیں. ہماری جو افسر شاہی ہے یہ ہمارے اوپر کیا کرتی ہے, یہ ہمارے اوپر حکمرانی کا خواب لے کر آتے ہیں. ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کو جو سیلریاں ملتی ہیں, ان کے اللہ تللے, ان کی گاڑیاں, ان کے پیٹرول, ان کے ڈیزل, تمہارے بچوں کے پاس ہم نے اپنی زندگیاں کھو دی اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے.
ہماری تو باہر کی دنیا میں پراپرٹیاں یا ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, ہماری فیملیاں تو باہر نہیں ہیں, تمہاری فیملیاں بھی باہر ہیں, تمہارے پاس پاسپورٹ بھی باہر ہیں, تمہاری جائیداد بھی باہر ہے. ورنہ تو صاحب بتا دو کہ $140 بلین جو تم نے قرضہ لیا وہ ہے کہاں؟ میں نے تو نہیں کبھی استعمال کیا. اگر کیا ہے تو مجھے بتاؤ کہ $140 بلین میں میرے حصے کا قرضہ کہاں ہے؟ میں نے تو الٹا آپ کو ایک ماہ میں 38 کروڑ روپے کا ٹیکس دے رہا ہوں. مجھ سے تو آپ لے رہے ہیں, اور اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں کہ میرے خلاف بجائے کہ اگر کوئی وائلیشن تھی, اگر کوئی کمی ہے, اگر کوئی کوتاہی ہے, پاکستان میں بزنس کرنا آسان ہے, آپ ہمیں گائیڈ کریں, آپ ہماری رہنمائی کریں, آپ وہ کمیاں کوتاہیاں ہمیں بتائیں, ہم اس کو دور کریں. ہم اداروں کے ساتھ چلنے والے ہیں, اداروں کے اگینسٹ چلنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی, ہم نے بزنس کرنا ہے. سیاست جن کا کام ہے وہ کرے, ہم نے اپنا کام کرنا ہے. ہمیں نوٹس دے سکتے تھے کہ جناب یہ وائلیشن ہے, یہ کمی ہے, آپ 30 ڈیز میں پوری کریں. سیکنڈ نوٹس آ سکتا تھا, تیسرا نوٹس نہ ہوتا تو پھر فائن شروع ہو جاتا ہے. اسکیم بناؤں میں, یہ میں گورنمنٹ کا کام کرتا ہوں. اگر آپ آرگنائز پلاننگ کو پاکستان میں نہیں ہونے دیں گے تو یہ پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہوگا. یہ ملک کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, میں اسلام آباد کی ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. کتنی میتھ غلط ہے. اور جی اسلام آباد دنیا کا دوسرا خوبصورت کیپٹل ہے, اور یہ کہاں سے تم نے فکر لی ہے کیپٹل ہے. اور دنیا کا جو تھکا ہوا کیپٹل ہے اس میں بھی 50 5 سٹار ہوٹل ہے. تمہارے اسلام آباد میں ایک 5 سٹار ہوٹل نہیں ہے, تم کہتے ہو کہ یہ اسلام آباد کا دوسرا بڑا خوبصورت شہر ہے. کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ ایک سینٹورس انہوں نے محنت کر کے بنایا, اس کا بھی چوتھا ٹائر ابھی دیا. اگر یقین جانے اگر CDA کے لوگوں کا بس چلے وہ اس کو بھی گرا دے, آتا کوئی نہ کوئی وائلیشن نکال کے اس کو بھی گرا دے کہ یہ کیوں بنا ہوا ہے. تو یاد کرنے دے کام. تم ساری دنیا گھومتے ہو, تمہیں نہیں پتا دنیا کے تھکے ہوئے کیپٹل میں بھی سکائی سکیپر بلڈنگ 80 90 سٹوری موجود ہیں. اسلام آباد میں ایک بلڈنگ بھی تم نے 66 سال میں بننے دی. 1960 کو اسلام آباد وجود میں آتا, 66 سال میں ایک بلڈنگ بھی تم نے بننے دی. اور تم اس پاکستان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہو؟ کتنے سال چاہیے؟ 78 سال ہو گئے. آج سے 25 30 سال پہلے پاکستان کا 1 روپیہ انڈیا کا 1.25 روپیہ تھا. آج ان کا 1 روپیہ ہمارے 4.25 روپے, اور اس کا بھی پتہ نہیں کہ اگلے لمحے کتنا وہ ہو جانا ہے. کتنا مشکل ہے یہ کاروبار کرنا کہ جس ملک یہ نہ پتا ہو کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن, کاسٹ آف ڈیولپمنٹ اگلے ماہ کتنی بڑھ جانی ہے. یہ کوئی آسان کام ہے. اور دنیا کی حکومتیں اپنے تاجروں کے لیے کام کرتی ہیں. ہماری بیوروکریسی, ہماری افسرشاہی ہمارے خلاف کام کرتی ہے. ہم 2 چیزیں اپنی سیدھی کرتے ہیں, وہ 4 الٹی کر دیتے ہیں. ہم بات کے وہ 4 سیدھی کرتے ہیں, وہ اگلی 8 ٹیڑھی کر دیتے ہیں. ہماری سارا دن اسی کام میں لگا رہتا ہے. ہم 3 چیزیں سیدھی کرتے ہیں, اگلے دن دفتر آتے وہ کہتے ہیں 4 چیزیں اور انہوں نے الٹی کر دی. کس لیے؟ کہ ہم نے ان کو کام نہیں کرنے دیا. مجھے دبئی گورنمنٹ سے کال آئی, میں نے کہا جی کوئی فیک کال ہے. مجھے دبئی گورنمنٹ سے کال آئی, میں نے کہا یہ فیک کال ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پاکستان سے ہم نے سلیکٹ کیا ہے اپنی ریزیڈنس ویزا کے لیے. میں نے کہا وہ تو تب سلیکٹ کریں اگر میں نے اپلائی کیا ہو. ان کی تو پالیسی ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں اور گولڈن ویزا لے لیں یا ریزیڈنس کارڈ لے لیں. تو میں نے کہا جی ایسے ہی نہیں جو پاکستان میں کالیں آتی ہیں جو اس طرح کی ہے. میں نے اس پہ توجہ دی تھی, پھر آنی شروع ہوئی, میں نے پھر بھی نہیں, پھر آئی تو میرے بچوں نے وہ دیکھی. انہوں نے کہا پاپا یہ تو ان کی آفیشیل کال ہے. انہوں نے ان کا جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو چودھری عبد المجید کو کیونکہ میرا نام عبد المجید ہے, کہ جی ہم نے ان کو پاکستان سے ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے سلیکٹ کیا. انہوں نے آ کر صرف اپنے فنگر پرنٹس دینے ہیں اور اپنی آئی ڈی لے جانی ہے. میں دبئی گیا, میں نے اپنا میڈیکل کرایا, فنگر پرنٹس کرائے, مجھے 8-10 دن میں آئی ڈی مل گئی. اب آئی ڈی میرے پاس ہے. میں چیلنج کرتا ہوں نیب کو, حکومت پاکستان کے اداروں کو بتائیں اس آئی ڈی کے پیچھے کوئی انویسٹمنٹ ہے.
ہوتا ہے نا کہ انویسٹمنٹ یہ چیک کر لیں. میں نے کسی چیز پہ سائن نہیں کیا, جب وہاں گیا انہوں نے وہ میرے سے لیا, اس وقت میں نے سائن جو انہوں نے کروائے ہیں میڈیکل کراتے ہوئے اور جو وہ فنگر پرنٹس ہے, اس وقت کسی چیز پہ سائن یا میری انہوں نے ڈیٹیل لی ہے لی ہے. ایک دوسرا ملک جہاں میں نے کوئی عہدے کا پروجیکٹ نہیں کیا, وہ وہاں سے کہاں پاکستان سے مجھے سلیکٹ کر رہا ہے اپنے ریزیڈنس کے لیے. میرے بیٹوں کو ایک وسطی ایشیا ریاستوں کا وزیر اپنے جہاز میں بنا کر باہر جاتا ہے کہ جی آپ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں, اپنے جہاز میں بٹھا کے. میں ابھی امریکہ گیا, ایک اسٹیٹ کا گورنر مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے اس اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں ہاؤسنگ میں, کوئی ایشو بنے گا میں آپ کے ساتھ ہوں. اور کبھی انہوں نے بھی بلایا, یاد کریں کہ اگر واجہ صاحب ترنول سے بیٹھے ہیں, ترنول اسلام آباد کا سینٹر پوائنٹ ہے, کوئی عام جگہ نہیں ہے, 12 کو اسلام آباد کا سینٹر پوائنٹ ہے. ترنول میں اگر آپ 5 مرلے لے کر اسلام آباد میں اس پہ گھر بنا لیں, گلی 5 فٹ چھوڑیں 2 فٹ چھوڑیں, آپ کو کوئی نہیں پوچھتا, سی ڈی اے کا وہاں زور نہیں چلتا. لیکن ہزاروں ایک سال میں ان کو کہیں, جو کمشنر اس وقت چیف کمشنر اسلام آباد ہے وہی چیئرمین سی ڈی ہے, ان کو کہیں, ان کے نیچے سارا ڈی سی ان کے نیچے, ان کو کہیں سر 1 سال کا ریکارڈ سر ترنول ایریا کا منگوائے, جہاں پہ صرف 2-3 اپنا جو پٹوار سرکل ہے یا 2 سرکل ٹوٹل ہوں گے, ان کا ریکارڈ ہے صرف 1 سال کا, کہ 1 سال میں 5 مرلے کی کتنی رجسٹریاں ہوئی ہیں, صرف یہ ریکارڈ منگوا کے. ان کی تعداد کئی ہزاروں میں ہوگی, کئی ہزاروں میں. ہم ادھر چھوٹے سائز کی جو کالونی بناتے ہیں 2-3 ہزار میں, اس کے کتنے پلاٹ ہوتے ہیں 2200-2300. میں 2200 پلاٹ کی اگر کالونی بناؤں, سی ڈی اے کے سٹینڈرڈ کے مطابق بناؤں, کروڑوں کی فیسیں بھی دوں, لینڈ کنورجنگ بھی دوں, گورنمنٹ کو کروڑوں کے ٹیکس بھی دوں, اس کے بعد سڑکیں میں بناؤں, پانی کا انتظام میرے, بجلی میں لاؤں, گیس میں لاؤں, پلے گراؤنڈ میں بناؤں, فٹ بال گراؤنڈ میں بناؤں, قبرستان گراؤنڈ میں بناؤں, گورنمنٹ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں. جب اس کا نقشہ پاس ہوگا تب بھی گورنمنٹ کو فیسیں, جب بلڈنگ پلان ہوگا تو ساری زندگی کے لیے سی ڈی اے کی اے ٹی ایم لگ جاتی ہے. لیکن مجھے نہیں کام کرنے دیں گے. میرے رستے میں اتنی رکاوٹیں کہ آپ کا یہ کونا ٹیڑھا ہے, یہ این او سی ایشو ہونے نہیں دیں گے. لیکن ترنول میں آپ سی ڈی اے کی کسی سیکٹر میں آپ 20,000 گھر بنا لیں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. جس کے اوپر ساری زندگی, روڈیں کس نے بنانی ہے گورنمنٹ نے, ان کو سکول کس نے بنا کے دینے ہیں گورنمنٹ نے, اپنا ہاسپٹل کس نے بنا کے دینے ہیں گورنمنٹ نے, ان کو قبرستانوں کا کس نے انتظام کرنا ہے گورنمنٹ نے, پارک پلے گراؤنڈ کس نے بنا کے دینے. یہ نہیں جو سٹیٹ پہلے ہی کمزور ہے اس کے اوپر اور وہی ڈالتے. اسی لیے تو پاکستان میں کوئی پروڈکٹیو کام نہیں, اور دنیا ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ خرچ کرتی ہے. آپ بتائیں کہ پچھلے 20 سال 40 سال میں ہماری گورنمنٹوں نے جو میرے سے ٹیکس لیا, کتنا ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ لیا, میرے بچوں کو, میرے اس ملک کے لوگوں کو کتنا نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کر گئے ہیں, کتنے لوگوں کو پور کلاس سے مڈل کلاس میں لے کر گئے ہیں, کتنے مڈل کلاس سے انہوں نے بزنس مین پیدا کیے. دنیا کے ایک ملک میں بلینئر جو ہے وہ 100 کے حساب سے ہے. پاکستان میں کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ میں بھی $2 ارب کا, $3 ارب کا, $5 ارب کا میں مالک ہوں. 78 سال میں ایک بزنس ہاؤس پاکستان میں نہیں بن سکا, ایک بزنس ہاؤس. اگر آج پاکستان میں تو بہت چھوٹا سا بزنس مین, کراچی, لاہور, اسلام آباد بڑے بزنس مینوں سے بڑا پڑا. کاش ہمارے ملک میں 500,000 بزنس مین جن کی ویلتھ $5 ملین سے اوپر ہوتی ہر بزنس مین کی, تو بزنس ہاؤسز کا تو کنسپٹ ہوتا, ان لوگوں کی عزت ہوتی, سلوٹ مارنے والے لوگ یہ ہیں جو پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں, ان کی عزت ہوتی. تو آج کیا ہوتا, آج پاکستان کے اوپر چاہے قرضہ 140 ارب ہو یا 1 ہو, یہ قرضہ حکومتوں نے یا بیوروکریسی نے تو مس مینج کر کے دیا ہے, انہوں نے آگے بھی لیتے جانا ہے, لیتے ہی جانا ہے. یہ قرضہ کنہوں نے اتارنا ہے, ٹیکس کنہوں نے دینا ہے, یہ بزنس مینوں نے اتارنا ہے. تو خدارہ ان بزنس مینوں کے اوپر اعتبار کریں, ان کو نہ اتنا ذلیل و خوار ملک میں کریں. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, ریسنٹ, کوئی بات نہیں, ایف آئی آر کٹ گئی, بہت ظلم.
کہ 38 کروڑ ٹیکس دینے والے کے ایک ماہ میں 38 کروڑ کا ٹیکس دینے والے کے اوپر آپ ایف آئی آر کاٹ دیں؟ اور یار کچھ تو ظلم کا خدا کا خوف کرے. آگے اس آدمی کے دل کے اوپر کیا گزرے گی جو 38 کروڑ ٹیکس دے کے اپنے بچوں کے, اور یار ایف آئی آر دیکھیں, میں نے غلطی کی ہے میرے اوپر کاٹوں, میرے کسی ملازم کے اوپر کاٹوں. کس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی؟ میرے اوپر کاٹی, میرے چھوٹے بھائی کے اوپر کاٹی, میرے جی ایم اسٹیٹ کے اوپر کاٹی, ایک اور 4 آدمیوں کا خلاف ایف آئی. کوئی بات نہیں ہوا جی, ایف آئی آر کاٹ کے بہت خفیہ رکھی. جس طرح چودھری عبد المجید ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے, صبح پولیس دن کی روشنی میں دوپہر کو 100 کے حساب سے آدھی وردی میں آدھی بغیر وردی کے میرے دفتر آئی, بغیر وارنٹ گرفتاری کے. پہلے میری باہر کو کہ ہماری 4 دیواری ہے, پھر اس کے اندر بلڈنگ ہے, 4 دیواری کے اندر آئی, پھر بلڈنگ کے اندر آئی. جب ہزاروں لوگ میرے دفتر میں موجود تھے, ان کی موجودگی میں میرے بھائی چودھری محمد جوید کو گریبان سے پکڑ کر, جس کو 3 دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اس کی انجیوگرافی شفا سے ہوئی تھی, وہ کسی چیز لینے کے لیے دفتر میں آیا, اس کو اٹھا کے گردن سے اپنی گاڑی میں ڈال کے دہشت گردوں کی لے گئی. اور کون؟ جس کا نام ایف آئی آر میں نہیں تھا. اگلے دن اس کا نام ایف آئی آر میں ڈالا, اگلے دن تو تمہ بیان سے جو پولیس کو سمجھتے. اگلے دن آر ڈی اے کی دوبارہ ٹیم کو بلایا, انہوں نے کیا اگلے دن بیان دیا؟ اگلے دن بیان یہ دیا کہ یہ ہم نے اپنا ریکارڈ چیک کیا ہے, غلطی سے اس میں 2 نام رہ گئے. ایک چودھری محمد جوید کا نام ایف آئی آر میں درج کرانا رہ گیا, ایک میرے بیٹے چودھری زہیر مجید کا نام بھی رہ گیا. اور یار آپ ہمارے بچوں تک پہنچ گئے ہیں, اور جو باہر سے پڑھے ہیں, جو ایک امریکہ سے پڑھا ہے, ایک انگلینڈ سے پڑھا ہے, وہ اس وقت کہتے تھے پاپا آپ کس ملک میں اپنی زندگی کے اتنے سال لگا رہے ہو؟ انہوں نے آج دن تک کسی کو کچھ صلہ دیا جو آپ کو ملے گا؟ میں نے کہا بیٹا نہیں, یہ ہمارا ملک ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ کوئی عام ملک نہیں ہے. تو کیا بزنس مین تکلیفوں سے ڈر جائے یا گھبرا جائے؟ تو جب اچھے وقت کو ہم انجوائے کرتے ہیں تو برے وقت کو ہم نہیں انجوائے کریں. اس میں بھی پھر انسان کو حوصلے میں رہنا چاہیے, تو ہم حوصلے میں. لیکن جب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ ایف آئی آر میں بھی نام نہیں ہے, اس کو اریسٹ کر کے لے جائیں, اور رات 12 بجے انہوں نے اس کو چھوڑا. جب یہ لے گئے, انہوں نے آئی ڈی کارڈ چیک کیا, انہوں نے کہا یہ تو نام ایف آئی آر میں شامل ہی نہیں. پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے چھوڑا, کس پریشر سے چھوڑا, یا ان کو خود کوئی احساس ہو گیا. اور یار اتنا ظلم, کس کی عزت اس ملک میں محفوظ ہے؟ تو خدارہ اتنا نہ اپنا ظلم نہ کرے بزنس مینوں کو. اب بزنس مینوں نے کیا کر دیا, میرا بھی سب کے ساتھ رابطہ ہے, لوگوں نے اب بولنا کم کر دیا. لوگ اندر ہی اندر, کوئی اپنی انڈسٹری بنگلہ دیش, کوئی کہیں, کوئی دنیا میں کہیں. جب ہم باہر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلانے ہوٹل جو ہے یہ آپ کے فلاں بنائیں گے. یار اس پاکستان کے لیے 125-26 یا $140,000 قرضہ جو اتارنا ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ کوئی عام ملک نہیں ہے, لیکن اس کو کاروبار کرنے دے, اس کو فیئر کمپٹیشن دے. مجھے فیئر کمپٹیشن چاہیے, مجھے کوئی گورنمنٹ سے سپورٹ نہیں چاہیے. میں گورنمنٹ سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگتا جو دوسرے کو اپنا نہ میری ہو اور مجھے میرے, میں اس کا میں کیوں کروں؟ میں اپنا لیجیٹمیٹ بزنس کرنا چاہتا ہوں. ایک الزام یہ لگایا کہ FT2 کی اپروول نہیں ہے. جب میں نے بیچا تھا میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی اپروول نہیں ہے, انشاءاللہ ڈیو کورس آپ ہوگی. لوگوں نے مجھے یہ چیز دے کے پیسہ لیا تھا. میرا یہ ہے کہ اگر اپروول نہیں تھی, بغیر اپروول کے میں نے پیسے لیے, تو یہ بتاؤ تم نے نیب کا نوٹس فیصل ہل کو کیوں دیا؟ وہ تو NOC اپروو تھا, اس کو کیوں بیچ میں ڈالا؟ اگر تمہاری یہ منطق مان لی جائے کہ NOC کی کوئی وجہ ہے تو NOC فیصل ہل کا تو کوئی ایشو نہیں تھا, اس کو کیوں ڈالا؟ کیوں؟ تم فیصل ٹاؤن گروپ کو ملائن کرنا چاہتے تھے, تم فیصل ٹاؤن گروپ کو ڈیمیج کرنا چاہتے تھے. ان کے راتوں پہ کیسے پڑتا
लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं इसीलिए आपके सबसे पहले शुक्रिया, मुझे जनरल पब्लिक ने सपोर्ट किया, मुझे आप बिजनेसमैनों ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा चौर साहब हम आपके साथ खड़े हैं। ये भी एक हिस्ट्री है, जिस दिन ये खबर लगाते थे अगले दिन सबसे ज्यादा पैसा उस दिन आता था। लोगों ने भी इसके साथ एक मेंबर ने फंड की दरखास्त की, एक ने नहीं। उन्होंने कहा हम आपके साथ खड़े, अगर हमारी कोई जरूरत है अब हम वो भी नहीं ले। हमने भी अपने दरवाजे खोले, जिसका इशू है वो है। लोगों को नहीं पता फैसल टाउन ग्रुप किस लेवल का काम करता है, जो लोकेशन टॉप ऑफ दी लाइन लोकेशन सिलेक्ट करता है, ये ग्रुप टॉप ऑफ दी लाइन प्लानिंग करता है, टॉप ऑफ दी लाइन डिजाइनिंग करता है, ऐसी डेवलपमेंट करता है जो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में मेरा चैलेंज है कि नंबर 1 हम डेवलपमेंट करते हैं। लोगों को पता है कि जो 15-20-30 लाख लगा के हम इन्वेंट्री लेते हैं, 1 से 1.5 साल में ये इन्वेंट्री 2 करोड़ 1 करोड़ से भी ऊपर जाएगी। इसलिए लोग फैसल टाउन ग्रुप के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। लोगों का पैसा सिर्फ महफूज नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से 100% महफूज है। मेरे पास जिसने 1 रुपया दिया है, 1 करोड़ दिया है, 1 अरब दिया है, सारा पैसा मेरे पास लोगों की अमानत है। जब तक मैं अमानत वापस नहीं करता, मेरे ऊपर वो बोझ है, मैं वो अमानत अपनी पूरी करूंगा। मेरी एक मीटिंग हुई किसी जगह, अब मैं वो नाम किसी वजह से नहीं बता सकता, नैब के एक नोटिस के बाद उनको मैंने बताया कि मैंने कहा जी मैंने जो पैसा लिया है वो तकरीबन 80 अरब समथिंग है जो मैंने पैसा लिया है। आपने फिगर दिया 144 अरब, मैंने तो 80 अरब लिया है। आपके पास फिगर कम से है। आपने कहा लाखों प्लॉट बुक किए, मैंने तो 51,200 बुक किए, उसमें 7,000 फंड किए। मेरे पास तो 44,000 मेंबर है, बाकी जो 44,000 है उसमें 6,000 ने फुल भी नहीं 85% पैसे दिए, बाकी तो सारे अभी किस्तें हैं आ रही हैं। मैंने कहा आज जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं फैसल टाउन फेज 2 की, उसके नाम पे 38,200 कनाल जमीन ट्रांसफर हो चुकी है। 38,200। ये पिंडी में एक कोई सोसाइटी बता दे, लोग कहते हैं लाखों के लाख, उनको बताए कंप्यूटर से फर्द निकाल के दिखाएं 38,200 कनाल किसी के नाम पे जमीन है। ये मैं वो जमीन कह रहा हूं जो हमारे नाम ट्रांसफर है, जो 300 अरब की से ज्यादा की जमीन है। मैंने कहा कि FT2 सारा मेरा हो गया, आप बताएं आपका इशू क्या है। लोग मुझसे 80 अरब वापस लेना चाहते हैं। अब बताएं, इधर लोगों को बिठाए मैं देता हूं। मैंने कहा मैं एक कतरा जमीन का ना दूं। मेरा व्यू एरिया में एक प्लॉट है 14 कनाल का, मैंने फुल पेमेंट पे CDA से लिया हुआ है, कोई बुकिंग नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं। CDA की लास्ट ऑक्शन के रेट से मैं बेचूं तो 35 अरब रुपए का प्लॉट है। दूसरा इस लेवल में मैंने कहा मेरा व्यू एरिया में दूसरा प्लॉट है 21 कनाल का, CDA की लास्ट ऑक्शन के रेट के ऊपर बेचूं तो 45 अरब से ज्यादा। और मैंने कहा 82 अरब रुपया तो ये बनता है 2 प्लॉटों का जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। तुमने फैसल टाउन ग्रुप के बारे में कुछ सुना, देखा और परखा? आए मेरे साथ विजिट करें। और जब तुमने विजिट ही नहीं किया, तुमने मुझे बुलाया ही नहीं, मेरा मौका सुना ही नहीं, तो तुमने पहले मुझे ब्लाइंड करना शुरू कर दिया। और हुकूमतें तो कोई बिजनेसमैन मुश्किल में आ जाए तो उसके घरों में जाती हैं कि बताएं हम आपको क्या सपोर्ट करें, आपको कोई बैंक की तरफ से लोन दें, आपके लिए कोई आसानी पैदा करें ताकि आपके साथ बिजनेस चले। मैं आप लोगों को गवाह बना के एक बड़ा क्लेम करने लगा। कई हजार लोग हमारे साथ डेली वेजेस पे आज भी काम करते हैं। कई हजार किसी को शक है, किसी गवर्नमेंट को मैं चैलेंज करता हूं, कोई बंदा आए सुबह आकर मेरे साथ विजिट कर ले, मैं एक स्कीम का विजिट करूंगा, वो नेक्स्ट लेवल का काम देख के परेशान होकर आ जाएगा कि इतनी दुनिया आपके साथ काम करती है। और यार मांगने से तो बेहतर है ना वो इज्जत के साथ अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं, उनको कमाने दें। कितनी इंडस्ट्री चलती है, 70 से 80 डायरेक्ट इंडस्ट्री चल रही है। अगर मैं पाक आयरन की या इधर हमारे दूसरे भाई बैठे हैं फजल स्टील वाले, और यार उनको अगर देते हैं वो आकर, आपको नहीं पता आपके स्टील के कितने बड़े बड़े प्लांट, अमरीदी प्लांट, और मैं अब उनका क्या नाम बताऊं, जिन्होंने पाकिस्तान के इस प्रोजेक्शन के ऊपर के पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम होने वाला, उन्होंने अरबों खरबों रुपए के प्लांट लगा लिए, अब वो प्लांट बंद है।
3 नस्लें लग जाती हैं एक एक इंडस्ट्री को बनाने के लिए, तो उनके क्यों प्लांट बंद है? किससे की कान पे जूं रेंजी के इनके प्लांट बंद है? तो फिर बताएं। तो ये है पाकिस्तान का अलमिया कि हम जब दुनिया की सफ में हमें नंबर 1 पे जहां पे होना चाहिए था, हम अपनी लोकेशन क्या पे लोकेटेड है। अल्लाह ने हमें सी से लेकर पहाड़, अब पाकिस्तान का कभी एक चीज देखना, एक ही वक्त में सिटी जैकबाबाद में टेंपरेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी वक्त से -50 डिग्री टेंपरेचर। ऐसा खूबसूरत मुल्क, बजाय कि आज हमारे खजाने में 4, 5, 600 अरब डॉलर के रिजर्व होते, हम माइनस में हैं। हमें एक माह के लिए रोल ओवर मिल जाता है 2 अरब डॉलर का, पूरी गवर्नमेंट खुश हो जाती है कि अल्लाह का शुक्र है एक माह के लिए अगर रोल ओवर। यार अल्लाह उसके नबी को मानने वाले, अल्लाह पे तवक्कुल करने वालों को यहां तक पहुंचा दिया। इससे बड़ी ये गवर्नमेंट को एक चीज की मैं और रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट साहब को, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारे मुल्क के फील्ड मार्शल साहब को इस चीज के ऊपर इनकी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि इतने हाई लेवल फोरम के ऊपर एक SIFC एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी कि 1 विंडो ऑपरेशन करके लोगों के मसाइल हल करेंगे, जिसने, मैं उस इनिशिएटिव को ना सिर्फ एंडोर्स करता हूं कि वो बहुत अच्छा था, उस इनिशिएटिव से इस मुल्क में 100-200 अरब डॉलर की सरमायाकारी कोई मानी नहीं रखता था, कोई मानी नहीं रखता था। जितने रिसोर्सेज है पाकिस्तान में, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट आई क्यों नहीं आई? इस ब्यूरोक्रेसी ने इतनी रुकावटें डाली कि इस लेवल के लोगों को भी उन्होंने बेबस करके छोड़ दिया। तो बताएं मैं इसमें क्या हैसियत रखता हूं? मुझे उन्होंने चोर साबित करना है, वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि जिसका अंदाजा। मुझे कल तक दहशतगर्द साबित करना है, पता नहीं ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि जिसका वो कहेंगे कि इस तरह तो बुरा आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं। यार खुदा का खौफ करें। ये जो लोग इतनी इंडस्ट्री चलाने का स्वभाव बनते हैं, जो हजारों लोगों को रोजगार देने का स्वभाव बनते हैं, जो गवर्नमेंट के खजाने में करोड़ों रुपए का टैक्स एक एक में जमा कराते हैं, और यार वो तो आपकी शान होनी चाहिए, उनका तो एक एक कदम के ऊपर हिफाजत करना स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन एक एक कदम का आप उसके ऊपर इतने कांटे डाल दें, इतने खड्डे डाल दें कि मैं एक कांटा साफ करता हूं आगे खड्डा खोद देते हैं, खड्डा करता हूं तो आगे मेरे कोई बलडोजर खड़ा कर देते हैं, मैं उसको हटाने पे लग जाता हूं आगे ट्रक खड़ा कर देते हैं। और चलने दे हमें अपने रस्तों पे खुदा। अगर इस बिजनेसमैन ही मुल्क को आगे लेकर चलेगा, ये बिजनेस ऐसे नहीं खड़े होते, 2-2, 3-3 नस्लें लग जाती है। अगर आज लोग मेरी बात पे ऊपर एतबार करते हैं, मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं तो 3 डेकेड की मेहनत के बाद पहुंचा हूं, ऐसे नहीं खड़ा हो गया कि मैं 1 घंटे में इधर पहुंच गया। तो खतारा ये मुल्क हमारा है, हम अपने रियासती इदारों के साथ साहिबे जो इक़्तिदार लोग हैं उनके साथ है, हम उनकी पॉलिसियों को सपोर्ट करते हैं। खदारा वो भी हमें सपोर्ट करे, वो भी हमें फेयर कंपटीशन दे, वो भी हमें बिजनेस में काम करने दे। मैं बात नहीं करना चाहता था, मैं DGRDA की एक बात करूं। ये आई खातून थी, इसने आते हमारी सोसाइटी की जमीन की खरीद के ऊपर पाबंदी लगा दी। और यार पाबंदी लगती है फरोख्त के ऊपर के ये ग्रुप जो है जमीन फरोख्त करके बाहर ना जाए, उसने पाबंदी किस पे लगाई? खरीद के। यार मैं अगर जमीन खरीदता हूं तो लोगों का पैसा महफूज होगा, मैं खरीदूंगा तो कंपेक्ट होगी, खरीदूंगा तो मैं अप्रूवल दूंगा, मुझे नहीं अप्रूवल मिलेगी मैं बाग लगा दूंगा। यार तुम्हारा क्या मसला है? मेरी जमीन है। उन्होंने पाबंदी उठा दी, 1.5 साल लड़ने के बाद हमने पाबंदी उठाई, पाबंदी उठ गई। जब जाती थी हमारी स्कीम के, कभी कमरे कराती थी, कभी कुछ कराती थी। मेरे क्योंकि मेरी पहली स्कीम थी, आगे जो है गैर कानूनी सब सोसाइटियां, मैं किसी का नाम नहीं लेना, उसकी गाड़ी का हमेशा डीजल पेट्रोल खत्म हो जाता था मेरे 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद। पूरी जिंदगी यार ये फेयर कंपटीशन है, ये बिजनेसमैनों को आप करके देना चाहते हैं? यार ना करें, इतना जुल्म ना करें कि लोगों के आप बच्चों को उठाना शुरू कर दें घरों से, उनके भाइयों को हार्ट अटैक के मरीजों को आप उठाना शुरू कर दें जिनका FIR में नाम भी ना हो, कोई परवाह नहीं आपकी करेगा।
آپ جتنا مرضی رو لیں، جتنا مرضی، اگر یہ ریاست کو، ہماری حکومت کو جس دن یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، جس دن یہ احساس ہو گیا کہ کوئی سرکاری عہدے کے اوپر نوکری کرنے والا آدمی پاکستان سے 5 سال بعد نہیں جا سکتا، اس دن ملک یہ سیدھا ہو گیا. آپ کر کے دیکھیں. ہمارا کام ہے دنیا میں جانا، تاکہ ہم کوئی انویسٹمنٹ لائیں، کوئی انوویشن لائیں، کوئی ٹیکنالوجی لے کر آئیں. یہ ہمارا کام ہے. اور تم نوکری کرتے ہو ہمارے اوپر، ریٹائرڈ ہوتے اگلے دن بیگ اٹھاتے ہو، تم دنیا پاکستان سے باہر چلے جاتے ہو. تمہیں کیا ایک ہے جس دن یہ اپنا یہ رول بن گیا، بڑی ترمیمیں دیر رات کو بھی اپروو ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یہ دن کی روشنی میں بھی ایک آدھ ترمیم کر کے دیکھ لو، شاید وہ ملک کو آگے لے جائے. تو خدا یہ اپنے بزنس مینوں کو کریں. یا مجھے کبھی کبھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ شیخ عبد المجید لگا لوں، یا میں کوئی یو ایس کا کوئی مائیکل لگا لوں، تاکہ یوں ہی میں ایک چھوڑ کے اوپر تو پوری گورنمنٹ میرے آگے پیچھے پھیر رہی ہو کہ یہ چودھ صاحب آئے ہیں، کہ یہ شیخ صاحب آئے ہیں، یہ مائیکل صاحب آئے ہیں یو ایس سے، یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں گے. تو یہ جی سخت افسوس ہے. یقین جانے یہ تاڑیاں مارنے والی باتیں نہیں ہیں، یقین جانے یہ ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہیں. جن کے بعد کی قبریں پاکستان میں ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے آپ کو دفنانا ہو، جو یہ اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہوں کہ نہیں بھائی اپنا ملک نہیں چھوڑنا، اپنا ملک ہے. اس محبت، اس ملک سے محبت ہی اصل ہے. اپنے ملک سے محبت کرنا سیکھو. تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں دنیا ہمیں تانے مارتی ہے. جب ملک عزت ہوتی ہے ہماری عزت ہے. جیسے مئی میں ہم نے جنگ کی تھی تو ہمارا دنیا میں سر فخر میں تھا، ہم فخر سے بات کرتے تھے، ہم پاکستانی ہیں. ہم نے دنیا کے اتنے بڑے ملک کو جنگ میں شکست دی. لیکن جب ہمارے ارباب اختیار 1 روپے کے لیے کٹورا پکڑ کے پوری دنیا کے چکر لگاتے ہیں، اس وقت اگر کسی وقت ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے تو اس وقت شرم سے نیچے بھی جاتا ہے کہ یار ایک اٹامک پاور، 26 کروڑ عوام کا ملک، 8 لاکھ مربع کلومیٹر کا ملک، دنیا کا 5واں بڑا ملک، وہ اربوں ڈالر، 1 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کی 9 ماہ 8 ماہ شرطیں پوری کرتا ہے. 8 ماہ لگے رہتے ہیں. 1.1 بلین ڈالر لینے کے لیے 8 ماہ شرطیں پوری کرتے ہیں. اور یار 8 ماہ آپ بزنس مینوں کی بھی شرطیں پوری ایک دفعہ کر کے زندگی میں دیکھ لو. ان کو بلاؤ، ان کو کہو کہ ہمیں آپ سے چاہیے 1.1 بلین ڈالر، بتاؤ ہم آپ کے لیے کیا آسانیاں پیدا کریں. اپنے ملک کا آئی ایم ایف کے چکر میں لینڈسکیپ تبدیل کر دیا. آپ نے لوگوں کے اوپر وہ ظلم کیا کہ جو بجلی کا بل جن کو 400 آتا تھا آج ان کو 10,000 بھی نہیں آتا. میں ایک آخری مثال، بڑے افسوس کی بات ہے. کہتے ہیں نا کہ ریاست نے کوئی چیزیں کرنی ہوتی ہے، عوام کے کرنے کی نہیں ہوتی. میں نے اپنا گھر بنایا، زبردست بجلی کا سسٹم لگا، زبردست اچھی تاریں لگائی، پنکھے لگائے، سب کچھ لگائے، شیشے لگا لیا بچوں کی آسانی کے لیے. تو الیکٹریشین نے کہا کہ سر بجلی چلی جاتی ہے کہ یو پی ایس ہونا چاہیے. میں نے کہا یار جب بجلی ہے تو یو پی ایس کا کیا ہے؟ جب ساری دنیا کا نہیں سر یہ بجلی بیچ میں بند ہو جاتی ہے. ہم نے زبردست قسم کا سالڈ بیٹریوں کا اپنے بچوں کی آسانی کے لیے یو پی ایس سسٹم لگا دیا. 2 ماہ کے بعد پتا چلا کہ یہ تو بس کوئی ایک آدھ لائٹ پکھا چلاتا ہے، یہ تو کوئی اے سی شیسی تو یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا کیا سلوشن ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو جنریٹر لگانا چاہیے. اب دیکھیں بجلی دینا کس کی ذمہ داری ہے. ہم نے ایک تیسرا بجلی کا سسٹم لگا لیا، 50 KVA کا ایک جنریٹر لگا لیا. اور غلطی کی ہم نے باہر لان میں اس کی فاؤنڈیشن بنائی، کوئی 50-60 لاکھ کا کتنے کا جنریٹر آیا، کتنی کیبل آئی وہ لگا لیا. اس کے بعد سی ڈی اے والے آ گئے، انہوں نے کہا یہ آپ نے جنریٹر بعد کس سے پوچھ کے لگایا؟ اور یاد یہ میں نے لگایا، آپ نے اسٹیٹ نے مجھے بجلی دینی تھی. میں نے اس کو باہر سے کھاڑ کے اپنے اندر لان میں کر دی.
اچھا اب دیکھیں ایک ہی وقت میں میرے گھر میں 3 بجلی کے سسٹم ہے، بجلی بھی ہے واردہ کی، یو پی ایس سسٹم بھی ہے اور جنریٹر بھی ہے۔ اب بل آنے شروع ہو گئے، میں تو دفتر چلا جاتا ہوں، پیچھے بل بیگم صاحبہ جمع کراتی تھی، وہ بل ہزاروں سے پہنچ گئے لاکھوں میں۔ اب بیگم صاحب نے کہا اوپر چھت خالی ہے تو آپ سولر کیوں نہیں لگاتے؟ میں نے 8 بار رجسٹ کیا، انہوں نے کہا یہ دیکھیں کتنا بل آ رہا ہے، تنگ آ کے ہم نے 60-70 لاکھ کا سولر لگوا دیا۔ آپ گواہ رہنا 5 سال کے بعد پاکستان کا قومی مجرم وہ ہوگا جس کی چھت کے اوپر سولر لگا ہوگا۔ اگر اے سی اور پولیس نہ آپ کے اوپر ایف آئی آر کاٹے کہ آپ نے ملک دشمنی کر رہے ہیں، آپ نے سولر کے تو اور یاد بتاؤ میں آپ سے ایک بجلی لینے گیا تھا، میں نے اس ملک میں بزنس کرنا تھا، آپ نے مجھے کس کھاتے میں ڈال دیا کہ مجھے بجلی کے 5 سورس ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں، اور تمہارے دماغ کے اوپر کوئی نہیں۔ اچھا ایک اور بات، اور یار آپ کسی کو ابھی آپ فون کریں، اسلام آباد کا چیمبر کا صدر کوئی عام چیز نہیں ہے، کیپٹل کا صدر ہے، میرے لیے پورے پاکستان کے جو صدر ہیں وہ اپنا احترام والے اور محترم ہیں، کیونکہ وہ سارے بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ تھوڑا سا میں ادھر اس لیے امپورٹنس دیتا ہوں کہ یہ کیپٹل ہے، بھائی کیپٹل میں دنیا سونتی ہے، بے شک انڈسٹری اتری نہ ہو جتنی لاہور میں، کراچی میں یا میرے فیصل آباد میں، لیکن یہ کیپٹل تو ہے۔ یہ ابھی فون کریں کسی گورنمنٹ کو فنکشنری کو فون کر، وہ کہیں گے وہ مصروف ہے، وہ میٹنگ میں، اتنے مصروف ہم کیوں؟ جب قرضہ چڑھاتے میں کہتا ہوں ان کو کہ اپنی سپیڈ تھوڑی سی سلو کر لیں تاکہ جو 2 سال کے بعد قرضہ $200 ہونا شاید تھوڑا سا کم ہو جائے، ان کو کہ اپنی سپیڈیں کم لیں۔ یار کو خدا کا خوف کرو، کبھی تم نے صاحب پوچھا دہلی کا کہ بتاؤ آج کے دن میں ہم نے خرچ کتنا کیا ہے تو کمایا کتنا؟ تم ایک پروجیکٹ کے اوپر، ایک میرے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر تم نے 600 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ لگا کے اس کو بنڈن کر دیا، ایک دن ہی تم سے چلا نیلم یہ پروجیکٹ میں بات کر رہا ہوں، وہ تمہارا پیسہ ہے، وہ میرے ٹیکس کا پیسہ ہے، تم نے کس طریقے سے میرے ملک کے میرے ٹیکسوں کے پیسے کو ضائع کیا؟ کسی ایک کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ نہیں۔ اسی طرح یہ سارا کام ماشاءاللہ ہو رہا ہے، اپنا کیا نام ہے، ملک میں چوری ہو، کوئی بجلی چوری کر لے، اس کا بل کس نے دینا ہے؟ میں نے، شریف آدمی نے دینا ہے۔ کوئی نان لائسنس واردہ کے فری بجلی استعمال کر لیں، اس کا بل کس نے دینا ہے؟ میں نے۔ پھر بھی انہوں نے کان پکڑا کے، میں پنجابی کا ایک لفظ ہے، پھر بھی انہوں نے جھوٹے ہمیں ہی مار دیا۔ تو یار اپنے کاروباری لوگوں کو عزت دینا سیکھو، مجھے نہ دو، ان لوگوں کو دو جو انڈسٹری لگا کے بزنس میں 3 دہائیاں 3 نسلوں سے اس ملک کے ساتھ ہے، اور ان کو تو عزت دے دو، کبھی تو رک جاؤ، کہیں پہ تو بریک لگا دو، اس ملک کو آگے چلنے دو۔ یہ ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے، جب یہ ملک چلے گا تو سارے لوگ ایکول بینیفیٹڈ ہوں گے۔ میں اس درخت کی طرح کا کام کرتا ہوں، میرا ویژن یہ ہے کہ ایک سیب کا درخت لگا ہے، اگر اس کے اوپر اس کی پراپر طریقے سے اس کی اگر آپ نے پانی نہ دیا، اس کو کھادیں نہ دی، اس کو اپنا میڈیسن نہ دی، اس کے اوپر 5 کلو سیب لگیں گے۔ اگر آپ نے اچھی خدمت کی، اس کے اوپر 5 من لگیں گے سیب، تو سارے لوگ اس سے کھائیں گے۔ لہذا اگر ملک ترقی کرتا ہے، آپ کا 1 سال کی جو جی ڈی پی ہے اس میں آپ $50-60 بلین کا اضافہ کر لیتے ہیں، تو کیا فرق پڑے گا؟ اس میں سے ہمارے ڈیفنس کو بہت زیادہ بجٹ جائے گا، ہماری بیوروکریسی کو بجٹ جائے گا، ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ کام ہوگا، ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر پیر کا۔ تو لہٰذا اس فارمولے کے اوپر آؤ کہ پروڈکٹیوٹی بڑھاؤ، پروڈکٹیوٹی ظلم کر کے، زیادتی کر کے، بجلی کے ٹیرف 10% بڑھا کے، گیس بڑھا کے نہیں ہونی۔ یہ میں آپ کو ذہن میں رکھ لیں۔ میں ابھی فیصل آباد گیا تھا، والدہ کو ملا، انتہائی ہمارا تاجر جو ہے اپنا فیصل آباد کا پریشان ہے۔ وہ اس لیے پریشان ہے کہ ایک چھوٹی موٹی ہماری کاٹن کی تو ایک انڈسٹری ہے، تو جب انڈیا ٹریڈ کر کے دنیا سے وہی ٹیرف لے رہا ہے، تو یہ لوگ کہاں سے جو ہمیں تھوڑا بہت ایک بینیفٹ تھا، جی ایس پی
प्लस जो स्टेटस था उसमें हमें 10% का फायदा मिल रहा था, जब वो भी फायदा खत्म हो गया, जब अमेरिका से भी 8% का हमें फायदा, तो वो कहते हैं हम किस तरह सस्टेन करेंगे। और ऊपर से वो कहते हैं हम काम करते हैं, घंटे में एक इंस्पेक्टर आ जाता है, दूसरे में दूसरा आ जाता है, तीसरे में तीसरा आ जाता है, चौथे में चौथा आ जाता है। वो कहते हैं जिस मर्जी लेवल पे आप सिफारिश करें, जब तक हम इनके साथ जो हमारा अपना मुकम्मल का तरीका है, जब तक वो ना करें, कोई हमें आगे चल नहीं देता। तो क्या ये मुल्क की बदकिस्मती नहीं है? ये हमारे अरबाब इख्तियार को सोचने का मकाम नहीं है? मैं कहता हूँ जे मुल्क को, मैं बिजनेस कम्युनिटी के बिहाफ पे, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन, मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं कहा मैं पहले 50 में आता हूँ, 100 में आता हूँ, मुझे यार आप आखिरी नंबर पे रख ले, आखिरी से भी निकालना निकाल। मैं कहता हूँ इन ताजरों की बात एक दफा सुन लें, इन ताजरों को दिल से कबूल करें और ये भी आपको दिल से कबूल करें। अब ताजरों ने मुंह से बोलना बंद कर दिया, मैं आपको ध्यानदारी से बात करता हूँ। ये पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ये अपने बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं। $10 बिलियन सिर्फ दुबई में रियल एस्टेट के बिजनेस में जा रहा है पाकिस्तान में। $10 बिलियन दुबई के रियल एस्टेट में जा रहा है, और आप $1.1 बिलियन के लिए साथ साथ IMF की शर्तें मांगते हो, और जितने जहाजों के ऊपर सब्सिडी करते हो, टिकटें लगाते हो, $1.1 बिलियन देते हो, उसमें 100-200 मिलियन डॉलर तो आपके ऊपर खर्चे आ जाते हैं देने के। तो ये मुल्क को इतना ना दुनिया में गिराओ इज्जत वाला कि हम एटॉमिक पावर हूं, बेस्ट हमारे पास फौज हो, बेस्ट हमारे पास अवाम हो, बेस्ट हमारे पास अदारे हों, तो वो किस वजह से गिरावट का शिकार है? जो गुर्बत से बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं होता, ये जिंदगी में याद रखना। आप कह रहे हैं दहशतगर्दी कभी कंट्रोल नहीं होगी। दहशतगर्दी का बहुत बड़ा तल्लुक है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के साथ। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में जराइम कम हो, अगर आप चाहते हैं आपका मुल्क दहशतगर्दी से पाक हो, तो मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन करें, लोगों को कमाने दें, लोग अपना कमाएं, अपना खाएं। मैं एज ए बिजनेसमैन बिजनेस के फोरम के ऊपर ये वादा भी करता हूँ, ऐलान भी करता हूँ, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, हम अपने इदारों के साथ हैं, और लेकिन उस डायरेक्शन में आगे लगे जो हमारी कामयाबी की डायरेक्शन है, जिसके ऊपर जाकर कुछ टारगेट मुकर्रर हो, साल के 2 साल के, उस टारगेट को रिव्यू किया जाए। पता चले एक गवर्नमेंट आई है, ना कि वो पिछलों को गालियां निकालते, जो गवर्नमेंट आती है वो कहती पीछे वाला ये करते। तो हर बंदा अपने अपनी एक कश्ती को चला के किसी मकाम पे पहुंचाए, वो अगला वहां से वो रेस शुरू करे। तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान है, हमें इसके फ्यूचर के से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। वो बिजनेसमैन अच्छा बिजनेसमैन नहीं होता जो तकलीफों से, मुसीबतों से या रुकावटों से ये कहे कि ये मुल्क नहीं। मैं कहता हूँ ये मुल्क आगे जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।